آج کا درس انشاءاللہ یہ ایک بری عادت جو ہمارے درمیان کبھی کبھی آ جاتی ہے یا اسی عادت میں پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اسی کی اصلاح کے تعلق سے آج کا درس ہوگا۔ اور وہ بری عادت ہے جھوٹ بولنا۔ آدمی جھوٹ بولنے کو ایک کھلونا بنا کے رکھیں، ایک مذاق بنا کے رکھیں۔ آدمی جیسا چاہا، جو چاہا، جیسے چاہا، من چاہا بول دیا، لیکن شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو روزہ ہے، الحمدللہ ہم 18-19 روزے ہم رکھتے آئے ہیں۔ اس روزے کی خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرمائی، ایک ٹریننگ جو اس روزے سے حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ سے پرہیز کرے۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامها وشرابها۔ جو آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکا، جھوٹے کام کو نہیں چھوڑ سکا، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور اس کی پیاس سے رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں۔ آدمی اگر جو ہے بھوکا رہ رہا ہے صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک پیاسا رہ رہا ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ سکا تو اللہ تعالیٰ کو جو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی کہ روزے کی حالت میں آدمی سچائی پر ہو، اس کی بات سچی ہو، اس کی زبان سچی ہو، اس کا کام سچا۔ یہ روزے کی بڑی اہم تربیت ہے۔ قرآن پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں گے اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو کون لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام طور پر بول چال میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافق کی علامت اللہ کے رسول نے بیان فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں، 3 پہچان۔ ایک پہچان یہ کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا، جب کوئی امانت رکھی جائے اس کے پاس اس میں خیانت کرتا۔ آج اس حدیث کو اپنی زندگی میں دیکھیں، کتنی مرتبہ ہم بہت آرام کے ساتھ وعدہ کر کے خلاف ورزی کر دیتے، جی جھوٹ بول دیتے باتوں میں، اور اس کی کوئی پرواہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت ہی گمبھیر بات ہے، بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، اکثر جو سب سے زیادہ جھوٹ جو چلتا ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، وہ جھوٹ تجارت میں، بزنس میں۔ 3rd کلاس مال لے کر آیا، کہتا ہے کہ 2nd کوالٹی ہے، 1st کوالٹی ہے، کچھ بھی ہے، میں اب بھی لایا بالکل فریش، بالکل کچھ بھی۔ آدمی 1 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 جھوٹ بول کے کچھ بھی بیچنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تاجر تجارت میں 2 باتوں کا خیال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دے گا۔ جو تاجر ان 2 باتوں کا خیال نہیں رکھے گا، وہ اس کی تجارت سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا دے گا، بے برکت والی تجارت بن جائے گی۔ کون سی 2 باتیں ہیں؟ فرمایا کہ جب بیچنے والا بیچے یا خریدنے والا خریدے، صدقہ، دونوں سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بینا، بیچنے والا کلیئر کہ بھائی یہ اس میں کچھ عیب ہے، اس میں دھبا ہے، اس میں کچھ ہے ریاکشن، کچھ بھی واضح کر کے تجارت کر رہا ہے، اور لینے والا اپنی مرضی سے اس کو لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی تجارت میں اللہ برکت دے گا۔ دیکھیں آپ، اس کے علاوہ جو لوگ تجارت میں دونوں جھوٹ بولیں اگر اور عیب کو چھپا دیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی تجارت میں جو برکت ہے اللہ تعالیٰ میٹ دیتا۔ آج ہمارے جو تجار حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، ان کا کیا حالت سوچ کے دیکھیں آپ۔ معلوم ہے کہ جو ہے اس میں عیب ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں، مرچ مسالہ لگا کر اس کو جو ہے فنیشنگ کرا کے، کچھ بھی کرا کے، غیر غلط مال جو ہے کچھ پیسوں کے لیے ہم سامنے والے کو دھوکہ دے کر بھیج دیتے ہیں۔ ایک مسلمان تاجر ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تاجر امانت دار ہو، سچا ہو، اور واضح طور پر عیب کو جو بیان کر کے تجارت کرتا ہو، یقین رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تجارت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے
اکثر تاجر کو دیکھے ہوں گے جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرتے، بھائی اب بھی لائے اللہ کی قسم، کچھ بھی ایک بول دیتے، اللہ کی قسم کھا کر جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید سنائی، فرمایا 3 ایسے آدمی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا نہ قیامت کے دن، انہیں بات نہیں کرے گا ان سے۔ یہ کون ہے معلوم 3 میں سے؟ ایک آدمی وہ ہے جو قسم کھا کر سامان کو بیچتا، قسم کھا کر سامان کو بیچتا ہے، ایسا آدمی جو ہے ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھا گیا نہیں رحمت سے۔ اتنی بڑی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے ان تاجروں کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نیا قسم کا جھوٹ آج کل چل رہا ہے، یہ تاجروں سے ہٹ کے بتا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، کامیڈی کرتا آدمی جھوٹ بولتا، کچھ بھی ایک بولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جھوٹی باتوں کو عام کرنے سے، ہنسانے کے لیے، لوگوں کے انٹرٹین کرنے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو لہٰذا یہ تمام جھوٹ جو ہے اپنی زندگی سے ہٹانی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں سچ جو لوگ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہن سہن کا، ان کے ساتھ معاملہ داری کا، اٹھنے بیٹھنے کا، دوستی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ توبہ کے آخری آیتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کی آیت میں جنگ تبوک کا واقعہ، اصل میں جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، انہی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کعب بن مالک نے کہا کہ کھجور جو ہے پکنے والے ہیں، میں کھجور کاٹ دوں گا، کل نکل جاؤں گا۔ وہ کل آیا ہی نہیں ان کے پاس، روزانہ صبح اٹھتے کل جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن سے زیادہ سفر کر کے تبوک پہنچے، تبوک کے بعد پھر واپس بھی آ گئے۔ نبی کی عادت کیا تھی؟ جب واپس آتے تمام سے حال چال پوچھتے، بھائی آپ کیوں نہیں ہیں جنگ میں؟ تو بہت سارے منافقین تھے سامنے کعب بن مالک کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کام تھا، ہمیں وہ کام تھا، جو تھا جھوٹ بولتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے گئے۔ جب کعب بن مالک کی باری آئے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اللہ کے رسول میں جو ہے میرے پاس کوئی عذر نہ سوائے اس کے کہ میں کل جاؤں گا، میں نہیں نکل سکا، بس انہوں نے سچ کہا۔ یقین رکھیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سچ بولنے سے ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں پریشانیاں آئے، ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں مصیبت آئے، ہو سکتا ہے کہ سزا بھی ملے، لیکن یقین رکھیے کہ سچ کا انجام جو ہے ہمیشہ اچھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، جھوٹ میں ہوتا کیا ہے؟ جھوٹ اگرچہ کہ آدمی بول کے بچ گیا، لیکن اس کا جو آخری انجام ہوگا وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ تو کعب بن مالک سچ بولے، کتنی سزائیں ملی میں آپ کو؟ پہلی سزا یہ ملی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرنا، پہلی سزا۔ نمبر 2 کوئی لین دین نہیں کرنا۔ نمبر 3 کوئی سلام کا جواب نہیں دینا۔ نمبر 4 چوتھی سزا یہ ملی کہ اللہ کے رسول نے کہا کعب بن مالک سے کہ اپنی جو بیوی اور بچے ہیں ان کو لے جا کے میکے چھوڑ کے آؤ، الگ رہنا۔ 1 مہینے تک سوچیے آپ سوشل بیکاٹ کیا گیا، نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی کچھ۔ اسی درمیان میں 5ویں آزمائش بھی آ گئی۔ 5ویں آزمائش ہے جب معلوم ہوا کہ کعب بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے میں نے آپ سزا دے گئے ہیں، تو اس کو آفر ملا وزیر بننے کا، کہا کہ تم آ جاؤ ہم آپ کو وزیر بنا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے کہ میں اپنا ایمان کا سودا کر رہا ہوں، پھینک دیے۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی توبہ قبول فرمائے۔ کعب بن مالک کی قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک کی سچائی کو بطور نمونہ قرآن مجید میں اللہ نے آیت اتار کر ہم سب کے سامنے رکھ دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے کہا ان کی دلوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہا ایمان والو تم سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا جو درس ہے یہی ہے، ہم خود سچائی کو اپنائیں، کسی بھی معاملے میں جھوٹ
میرے آپ خلط ملت الٹ پلٹ جو گول مول کی جو باتیں، ان تمام باتوں کو جو اپنی زندگی میں جو ہے ہٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایک حدیث سنا کر آج کی بات میں ختم کروں گا۔ پیاری حدیث بخاری کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی جو ہے سچ بولتا، اللہ کے رسول نے کہا علیکم بالصدق، تم سچ کو اپناؤ، کیونکہ سچ ہے نا نیکی کا راستہ بتاتا، نیکی۔ اور آدمی جب سچ بولتے رہتا ہے نا، اللہ کے پاس صدیقین میں، سچ بولنے والوں میں اس کا شمار لکھا جاتا، اس کا نام لکھا جاتا۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ یہ نتیجہ ہے، یہ پہنچانے والا انسان کو میرے آپ جو فجور کی طرف، نافرمانی کی طرف، اور نافرمانی جہنم کی طرف۔ اور آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا کذاب لکھا جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، لہٰذا سچائی کو اپنائیں۔ اور آپ ہمیشہ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ کسی بھی معاملے میں جھوٹ کا راستہ نہ اپنائیں، میرے آپ گول مول کا راستہ نہ اپنائیں، اس سے خاندانیں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتوں میں فرق آتا ہے۔ کبھی جھوٹ واضح پڑ جائے، پکڑی گئی نا، آدمی ذلیل و شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی سچ بول کر دو گالیاں سن لے، سچ بول کر سمجھے آپ دو تانے سن لے، سچ بول کر کوئی سزا لے لے، کوئی بھی اگر سزا مل رہی ہے لے لے، وہ 2-3 منٹ 5 گھنٹے 4 گھنٹے 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ آدمی جھوٹ بولا ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے، کب میری جھوٹ پکڑی جائے گی اور میں شرمندہ ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ اسی ذلت کے ساتھ جو ہے انسان زندگی گزارتا ہے۔ یہی فرق ہے سچ بولنے والوں کا جھوٹ بولنے والوں کے درمیان۔ اللہ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو ہے ایک سوال جواب کا سیشن رکھ لیں درس کے بجائے، جو بھی سوالات ہیں تو کل انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا، تو کل درس نہیں ہوگا۔ آپ کو جو بھی سوالات ہیں عقیدے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، یا خواتین کے اپنے کچھ مسائل بھی ہیں تو وہ جو ہے سوال جواب کی شکل میں، کیونکہ میں دیتے آ رہا ہوں، ایک لوگ سوال سے بھی آدمی سیکھتا ہے نا، تو انشاءاللہ اس کانسیپٹ پر کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ شاید پرسوں کا درس اعتکاف پر ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔